توحید قبولیت کی منزلت عطا فرما۔ حضرات سر شامہی سے آپ قرآن شریف کی تلاوت، نعت و منتبت و نقابت سماعت کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آیا، اس لیے کہ اپنا ایک مزاج ہے کہ زمین کی بوجھ نہ بنو، زمین کی ضرورت بنو۔ علماء کرام یہ جماعت موجود ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تک تو ہم دوسرے کے کاندھے پہ کام چلاتے آ رہے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ پہلے ہمیں اپنے غریبوں میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ میں گھبرایا ہوا ہوں۔ بہرکیف تھوڑی دیر کے لیے، اس لیے کہ نہ میں آپ کے لیے نیا ہوں، نہ آپ لوگ میرے لیے نئے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی پہچانتے ہیں، لیکن ہمارے معزز علماء کرام تشریف فرما ہے۔ یہ لوگ ہمارے سر کے تاج ہیں، انہی حضرات کے دعاؤں کے سہارے 2-4 منٹ میں آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں۔ پیشگی درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت علیہ رحمت و رضوان کے دیوان سے 2-3 اشعار آپ سماعت کریں۔ علماء کرام کی خصوصی توجہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اب تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ زمانہ غیروں کا قصیدہ پڑھا کرتا ہے، لیکن ہم مومن ہیں، ہم اپنے آقا کا قصیدہ پڑھا کرتے ہیں۔ حضرات اب میں کہنا چاہوں گا، اعلیٰ حضرت کی زبان میں یاد رکھا جائے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اے رضا احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ حضرات رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرات وہ محبوب کائنات ہے، وہ نائب پروردگار ہے، وہ مدنی تاجدار ہے، غریبوں کے غمخوار ہے، یتیموں کے ماں و ملجا ہے، وہی تو ہمارے محمد الرسول اللہ ہے۔ حضرات میں کہنا چاہوں گا، اب دنیا کا بھرمن کیا جائے اور حالات کا جائزہ لیا جائے، اپنے بیگانے کو دیکھا جائے، اپنے آپ کو دیکھا جائے، کائنات کو دیکھا جائے۔ حضرات جیسے ہی کائنات پہ ہم نے نظر ڈالا ہے، کائنات میں عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی ہے۔ کوئی بلڈنگ کی بات کرتا ہے تو کوئی نعمت و ڈالر کی بات کرتا ہے، کوئی حکومت کی بات کرتا ہے، کوئی تاج و تخت کی بات کرتا ہے، کوئی اپنوں کی بات کرتا ہے، کوئی بیگانوں کی بات کرتا ہے، لیکن اسی بھر
قریب دنیا میں ایک مجمع عام ہے جو مکے کی سرزمین پہ ہے. حضرات یاد رکھا جائے اتنا مجمع ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں, اور اس مجمع میں رہنے والا انسان یقیناً بھوکا نہیں ہے بلکہ سکم شیر ہو کر کے مجمع میں موجود ہے. حضرات لیکن بلند مقام پہ آمنہ کا لال کھڑے ہیں اور آپ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نہ مکان کی بات کرتے ہیں, نہ دکان کی بات کرتے ہیں, نہ نعمت و ڈالر کی بات کرتے ہیں, نہ ثروت کی بات کرتے ہیں, نہ دولت کی بات کرتے ہیں. اے میاں یاد رکھو آقا کائنات نے سب سے پہلے اگر کسی چیز کی بات کی ہے تو رب کعبہ کی وحدانیت کی بات کی ہے اور کلمہ توحید کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں کہنا چاہوں گا یاد رکھا جائے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں, زمانے کو بھی نظروں کے سامنے لائے, بات کھلتی ہوئی نظر آئے گی. حضرات یاد رکھا جائے آج ہم یقیناً دنیا میں جیا کرتے ہیں, زندگی بسر کیا کرتے ہیں, لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, آپ کی زندگی لاجواب زندگی ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے. سر سے پاؤں تک آپ لاجواب نظر آ رہے ہیں. حضرات میں کہنا چاہوں گا اے لوگوں دیکھو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ایمان کی بات کی ہے, پہلے توحید کی بات کی ہے, رب کعبہ کی ربوبیت کی بات کی ہے, رب کعبہ کی وحدانیت کی بات کی ہے. یاد رکھا جائے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پتہ چلتا ہے اے زمانے والوں یاد رکھو تم رب کی وحدانیت مان لو اور رسول اللہ کی رسالت مان لو تو رب کی وحدانیت کو مان لیا کرتا ہے اور رسول اللہ کی رسالت کو مان لیا کرتا ہے, اسی کو تو مسلمان اور ایمان والا کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. زندہ باد, زندہ باد. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ایمان کی بات کی اور آپ نے خطاب کے ذریعے ایمان کی بات کی. جو دیوانگی چھاتی ہے اور بناوٹی ہمارے اندر چیزیں پائی جاتی ہے, اب اسے ہمیں اپنے اندر سے نکال پھینکنے کی ضرورت ہے. اب ایک اردو ادب کا جملہ لیجیے اور وہیں سے میں اپنے آپ کو سمٹنے کی کوشش کروں. سچائی کے عالم لے کر زندگی جینے کا ہنر سب کو نہیں آیا کرتا ہے بلکہ کسی کو آیا. اور جو سچائی کے عالم لے کر زندگی گزارا کرتا ہے اب اس کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ اش کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. حضرات یاد رکھا جائے سچائی کے علم کو لے کر کے زندگی گزارنا سب کے بس کی بات نہیں ہے, کسی کے اندر یہ ہنر ہے. حضرات صحابی کرام کی جماعت موجود ہے. حضرات میں کہنا چاہوں گا یہ لوگوں سچائی کے علم کو لے کر کے صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں, فاروق اعظم آگے بڑھتے ہیں, عثمان غنی آگے بڑھتے ہیں, مولا علی آگے بڑھتے ہیں, ابو ہریرہ آگے بڑھتے ہیں, حضرت بلال آگے بڑھتے ہیں. حضرات میں کہنا چاہوں گا یہ حضرت بلال ہے, پہلے نبی کے کلمے کو پڑھا ہے اور اس طرح پڑھا ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں, اور اس طرح پڑھا ہے اور اس طرح مانا ہے کہ زمانے کی تمام مصیبتوں کو جھیلتے آ رہے ہیں اور نبی کا نغمہ گاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور صبر تو اس طرح کیا میاں کہ جس کا کوئی جواب نہیں. پھر اردو ادب کا ایک جملہ, حضرت بلال کی جب بات آتی ہے تو آج کے ڈیٹ کا ہلال اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرنے لگتا ہے. رات یاد رکھا جائے وہ آزمائش کی گھڑی, واہ بلال آپ پہ ہم سب قربان. حضرت بلال نے اس وقت اور اس وقت کے لوگوں کی ظلم و ستم کو برداشت کیا.
اور برداشت کرنے کے بعد صبر کرتے ہوئے آپ نے اپنے نبی کی تعریف نہیں چھوڑی. حضرات رتیلی زمین پتھریلی زمین پہ لیٹا دیا جا رہا ہے، تب بھی بلال کہتے ہیں نبی نبی. حضرات گھوڑے پر سایا جا رہا ہے، تب بھی بلال کہتے ہیں نبی نبی. حضرات میں کہنا چاہوں گا اردو ادب کا وہ جملہ ہے، آزمائش کے بعد آزمائش اس کی ہوتی ہے جس کو خدا چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتا ہے جو خدا کو چاہتا ہے. لوگوں یاد رکھا جائے حضرت بلال ہے، نبی پاک کا نغمہ گائے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے بلال اس نبی کا نام لینا چھوڑ دو. لیکن بلال کہتے ہیں ہم نے خدا کو مانا ہے، رسول اللہ کی رسالت کو مانا ہے، ہمارے جسم کو پاش پاش کر دو گے، بات ہو یقیناً نبی نبی سنو گے. حضرات میں کہنا چاہوں گا یاد رکھا جائے حضرت بلال ہے، سچائی کے علم کو لے کر کے آگے بڑھے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، زمانے کو پیغام دیتے جا رہے ہیں، اور زمانے کو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو رب کی ربوبیت اور وحدانیت کو مان لیتا ہے، رسول اللہ کی رسالت کو مان لیا کرتا ہے، وہ زمین کے اوپر بھی کامیاب ہوتا ہے اور زمین کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے. رب کعبہ کا ارشاد وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. لہذا میں کہنا چاہوں گا اگر آپ اپنے نبی کے دیوانے ہیں، شمع رسول کے پروانے ہیں، تو اپنے آپ کو صحیح و سالم کر لیں اور اپنے گریباں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نبی پاک کے کلمہ گو ہیں، ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، ہم انسیت رکھتے ہیں. حضرات یاد رکھا جائے جب ہم اپنے گریباں میں جھانک کر کے دیکھیں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، سامعین ہو یا علماء کرام ہو یا زمانے میں کلمہ گو کوئی بھی مسلمان ہو، جب اپنے گریباں میں جھانک کر کے جیے گا اور دیکھے گا اور یقیناً صحیح و سالم زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا تو کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے کہ صدیق اکبر کی صداقت بول رہی ہے، فاروق اعظم کی عدالت بول رہی ہے، عثمان غنی کی سخاوت بول رہی ہے، مولا علی کی شجاعت بول رہی ہے، شہیدان کربلا کی شہادت بول رہی ہے، غوثی اعظم کی کرامت بول رہی ہے، خواجہ غریب نواز کی خواجگیت بول رہی ہے، مخدوم سمنا کی خدمت دین بول رہی ہے، حافظ ملت کی تحریک بول رہی ہے، صدر الشریعہ کی فقیہت بول رہی ہے، مجاہد ملت کی ہمت بول رہی ہے، تاج الشریعہ کا فتویٰ بول رہا ہے. طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی اٹھی امت کے والی، کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، علی کو حکم دے کے وہ لے کر کے آئے ذوالفقار اپنی. رب کعبہ کا ارشاد وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. لہذا سچائی کے علم لے کر کے زندگی جینے کا ہنر سب کو نہیں آتا ہے، بلکہ کسی کو آتا ہے، جسے آتا ہے وہ زمین پہ بھی کامیاب رہتا ہے اور زمین کے اندر بھی کامیاب رہتا ہے. میں رب کعبہ کی برگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس شادی خانہ آبادی میں تو غیب سے مدد فرما. بعد ہم سامعین کی شرکت کو بھی قبولیت کی منزلت عطا فرما. واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.